حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیدائش عرب کے شہر طائف میں 579 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا شمار ان صحابیوں میں ہے جو شروع میں اسلام لائے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا اور آپ نے اپنی دولت سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا، جس میں ودواؤں، اناتھوں، سگے رشتہ داروں کا خرچ اٹھانا، غلام خرید کر آزاد کرنا شامل ہے۔ آپ پیارے نبی کے داماد بھی تھے، کیونکہ پیارے نبی نے اپنی بیٹی رقیہ اور اس کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دیا تھا۔ سن 644 عیسوی میں حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ کے دور میں بھی کئی جنگوں میں جیت حاصل ہوئی اور اسلامی حکومت کا دائرہ پہلے سے اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ ایسٹ میں غزنی اور کابل تک کا علاقہ، ویسٹ میں ٹیونس جو اس زمانے میں افریقہ کہلاتا تھا، اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا۔ ایران کا آخری بادشاہ یزدگرد بھی آپ کے زمانے میں ہی مارا گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ہی مسلمانوں نے پہلی بار سمندری بیڑا تیار کیا، جس کے نتیجے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہ کیول شام کے سمندری تٹوں کی کامیاب حفاظت کی بلکہ سائپرس کا ٹاپو بھی رومیوں سے چھین لیا۔ کامیاب جنگوں کے بعد اسلامی خلافت روم ساگر کی ایک بڑی سمندری شکتی بن گئی۔ آپ کے زمانے میں قانون قاعدے میں ذرا بھی فرق نہیں ہوا، وہی قانون، وہی ضابطہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے جاری کیا تھا پوری پابندی کے ساتھ جاری رہا۔ حضرت عثمان کا ایک اہم کارنامہ قرآن کو ایک طریقے سے پڑھنے پر سارے مسلمانوں کو سہمت کرنا ہے۔ دراصل حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہی قرآن ایک پستک کے روپ میں سنکلت ہو گیا تھا، لیکن پرکاشن نہیں ہوا تھا۔ لوگ الگ الگ طریقوں سے ہجے اچارن کا طریقہ اپناتے تھے، کیونکہ وہ لوگ الگ الگ علاقوں سے غیر عرب تھے۔ اسی وجہ سے قرآن پڑھنے میں لوگوں کے درمیان مت بھید ہونے لگا۔ حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع ہوا قرآن منگایا اور اس کی نقلیں کرا کر تمام اسلامی ملکوں میں بھجوا دی۔ حضرت عثمان نے دھنوان ہونے کے باوجود پوری عمر سادہ کھانا اور سادہ کپڑوں میں بسر کی۔ آپ کا صبر اور نرم دلی بے مثال تھی۔ دراصل آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اسی لیے جب آپ نے اپنے خاندان والوں کو بڑے بڑے عہدے دیے تو بنی ہاشم اور بنی امیہ کی سوئی ہوئی دشمنی پھر جاگ اٹھی۔ لوگوں نے آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان تاناشاہ نہیں تھے جو کہ ورود کرنے والوں کی زبان زبردستی بند کر دیتے۔ آپ نے الزاموں کی تحقیق کرنے کے لیے ایک نشپکش سمیتی بنائی۔ اس سمیتی نے عراق، شام، مصر جا کر معاملات کی تحقیقات کی اور تمام آروپوں کو بے بنیاد قرار دیا، لیکن آپ کی نرم دلی کا ہنگامہ پیدا کرنے والے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہ لوگ مدینہ کے نہیں تھے، ان کا تعلق بصرہ، کوفہ اور مصر کے ان گروہوں سے تھا جن کی صحیح اسلامی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی تعداد 2000 سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ لوگ اچانک مدینہ میں گھس آتے ہیں اور حضرت عثمان کے مکان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور ان سے خلافت چھوڑ دینے کی مانگ کی۔ حضرت عثمان نے ان کی بات کا انکار کرتے ہوئے کہا، میں تلوار کے زور سے خلیفہ نہیں بنا ہوں جس وجہ سے مجھے زبردستی ہٹایا جائے۔ میں مسلمانوں کی مرضی سے خلیفہ چنا گیا ہوں۔ اس موقع پر کچھ صحابیوں نے حضرت عثمان کو ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیا، لیکن آپ نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا اور کہا، میں اپنی وجہ سے مسلمانوں میں خون خرابے کی شروعات نہیں کرنا چاہتا، اور آخری وقت تک آپ اسی فیصلے پر جمے رہے، یہاں تک کہ بلوائیوں نے آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ سن 656 عیسوی کا ہے اور تقریباً 12 سال کی خلافت کے بعد آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ سچائی یہ ہے کہ اس نازک موقع پر بھی حضرت عثمان نے وہی نیتی اپنائی جو ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کے فرق کو نمایاں کرتی ہے۔ ان کی جگہ کوئی تاناشاہ بادشاہ ہوتا تو اپنے شاشن کو بچانے کے لیے کوئی بھی بازی کھیل جانے میں سنکوچ نہیں کرتا، چاہے کتنی ہی
ہی تباہی اور بربادی ہوتی، لیکن آپ تو سچے خلیفہ تھے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔